نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 افراد کی غیبت کرنا جائز ہے۔ 3 افراد کی غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، اس فاسق شخص کی جو کھلے عام خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ نمبر 2، ظالم ظابر حکمران کی۔ نمبر 3، اس بدعتی شخص کی جو سر عام بدعت میں مبتلا رہتا ہے۔ فرمایا غیبت کا گفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جائے اس کے گناہوں کے مغفرت کے لیے دعا کی جائے، یعنی جس کی غیبت کی یہ دعا مانگے اللہ اس کو بھی گناہ مانگے گناہ مانگے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا ثواب ہے، رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صلہ رحمی دونوں کا ثواب ہے۔ ابن خزیمہ کے الفاظ میں رشتہ دار 2 صدقہ کے برابر ہیں۔ خیرات کا صلہ رحمی کا فائدہ حدیث میں رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کے 2 گنا ثواب بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں صدقے کے ساتھ قرابت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عموماً رشتہ داروں کے کیونکہ احوال معلوم ہوتے ہیں اور ان میں بعض اوقات گھریلو احوال معلوم ہوتے ہیں، زندگی کے اختلاف بھی رہتے ہیں، کے لیے ان پر خرچ کرنے کے لیے طبیعت گناہ گزرتی ہے، اس میں نفس کی مخالفت بھی ہے۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا ملک شام کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور اکرم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ نامی ایک صحابی بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، پھر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب تاغیہ تھا۔ اس سے بتایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ تاغیہ نے عبداللہ بن حذیفہ سے کہا تم اس وقت تیار ہو، تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں سے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے تک
اتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک مجھے دے دے، عربوں کی ملک بھی دے دے، پھر بھی میں تیار نہیں ہوں۔ اس باغیہ نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر تم جو چاہو کرے۔ چنانچہ آگے حکم پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ انہیں تیر اندازوں سے کہا اس طرح تیر بھی ان پر چلاؤ کہ ان کا ہاتھ اور چہرے کے پاس سے گزرے، جس سے مرنے نہ پائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیسائیت کو پھر پیش کیا، لیکن انکار کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ انکار کرتے رہے، پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر سے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال، اس میں نیچے آگ جلا دی، اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر مسلمان قیدی اس کے اندر میں سے ایک مسلمان کو زندہ کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر نصرانیت پیش کی، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ میں لے جانے لگے تو رو پڑے۔ بادشاہ نے بتایا کہ اب وہ رو پڑے اور سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا ہی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے منہ موڑ کر پھر ان کو نصرانیت پر پیش کیا۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا کہ مجھے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں، اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ پھر تو اس نے کیوں رو رہا تھا؟ میرے پاس ایک ہی جان تاغیہ۔ بادشاہ نے ان کے اس جواب میں متاثر ہو کر کہا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ بادشاہ نے کہا ہاں، باقی تمام مسلمانوں کو بھی، قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے تمام قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اسے تمام مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے لیتا ہوں۔ چلو کوئی حرج نہیں۔ بادشاہ کے قریب جا کر
انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا. بادشاہ نے تمام قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹ کر مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, سارے حالات بتا دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں کے لیے زیب ہے, لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ سب سے پہلے میں ہی لینا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا. تمام مسلمانوں بھی اسی طرح کیا. دشمن کو چومنے کی ناگواری حضرت اللہ حذافہ کے دل میں بھی وہ دور ہو جاتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کیا تھا ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. سنیں درود شریف پڑھیں. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, آخرت کی زندگی دائمی ہے. قیامت والے دن دو قسم کے گناہ پیش کیے جائیں گے, ایک اللہ کی نافرمانی کے, دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کے جتنے بھی ہیں. اللہ رب العزت اپنے گناہ معاف کر سکتا ہے. جب آدمی اس آدمی کے لیے آئیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا ہے, یہ زیادتی کی ہے, تو وہ اللہ رب العزت فرمائے گا ایک آدمی جس نے تقاضا کیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے, اس آدمی کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. فرمائے گا وہاں بدلہ اعمال کا ہوگا, کوئی پیسہ نہیں چلے گا. اس کو کہا جائے گا تو نماز کے اس کا ثواب لے لے. دوسرے سے کہا جائے گا کہ اس کے روزے کے ثواب لے لے. تیسرے سے کہا جائے گا اس کے زکوٰۃ کے حساب سے لے لے. جو بھی اعمال کیے ہوں گے اسے سارے وہ تقسیم کر دیے جائیں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا پھر ایک اور تقاضا کرنے والا آئے گا, اعمال باقی نہیں رہیں گے, اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. سنیں, پھر اس آدمی کو کہا جائے گا جس نے تقاضا کیا ہے کہ یا اللہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی دنیا میں, فرمائے گا اس کے پاس نیکی تو نہیں ہے, میں تیرے گناہ اس کے پاس ڈال کر اسے جہنم پیش کرتا ہوں. یاد رکھیں جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں, جو بھی گناہ کرتے ہیں, اللہ کریم سے کوئی مخفی نہیں ہے, کوئی پوشیدہ نہیں, ہر حالت میں حساب ہوگا. یہ یاد رکھیں, ذہن میں بیان رکھیں, خیال رکھیں, ہر قسم کا گناہ جو بھی ہم نے کیا ہے دنیا میں, قیامت والے دن اللہ کریم اس کو پوچھے گا. اس کی تلافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے لیے دعا کرے, یا اللہ یہ گناہ اس نے کیے, میں نے کیے, میرے بھی گناہ معاف کر, اس کے بھی گناہ معاف کر.
یہ طریقہ ہے کہ اس کو بھی لیے دعا کی جائے، اپنے لیے دعا کی جائے۔ یہ کام بہت ضروری ہے، لہذا اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اہتمام کیا کرے کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہونے پائے، اور جو کبھی ہو جائے تو اس طرح دعا مانگے، یا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر، میری بھی گناہ معاف کر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔